اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا اگر حکم دے دیا وہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جو اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے قول سے ہو، قلب سے ہو یا عمل سے ہو، جو کہا اس کو دل میں مانتے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، زبان سے بولتے ہم نہیں مانتے، یا مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، عمل سے مخالفت، یہاں جاؤ بولتے یہاں جا رہا، نماز پڑھو بولے تو نہیں پڑھ رہا، تو یہ کیا ہوئی؟ کیسی مخالفت ہے یہ؟ عمل سے۔ مانتا ہے فرض ہے لیکن عمل سے۔ تو جو لوگ اس رسول کے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں، گمراہ ہو جائیں، کنفیوز ہو جائیں، ایمان سے نکل جائیں، فتنے میں پڑ جائیں، شرک میں مبتلا ہو جائیں، نفاق میں مبتلا ہو جائیں، فتنے میں مبتلا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، او یا کہیں ایسا نہ ہو یصیبہم عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کے امر کی مخالفت فتنے اور عذاب کا ذریعہ ہے، لہٰذا جو کچھ حکم رسول دیں وہ ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ جب رسول حکم دیں وہ لازم ہو جاتا ہے، اللہ حکم دے من باب اولا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول کس کا حکم دیتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ رسول اپنی طرف سے خواہش سے کچھ بولتے نہیں ہیں، یہ ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں وہ لازم ہے، لہٰذا آپ کسی بھی حدیث میں اگر پڑھیں ایسا کرو تو بنیادی طور پر وہ چیز کیا ہو گئی آپ پر۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور آپ نے اس کے برخلاف بھی کر کے دکھا دیا تو آپ کیا کہو گے؟ کبھی ایسا بولتے کبھی ایسا بولتے، ایسا بولو گے آپ؟ یہ ایمان کا جملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معلم کی حیثیت کی تھی، آپ معلم تھے، اور اللہ کے احکام آپ اپنے قول اور عمل دونوں سے واضح کرتے تھے، لہٰذا کوئی چیز اگر کرنے کی ہے اور اس میں تاکید ہے لیکن گنجائش اور چھوٹ بھی اس میں ہے تو آپ اس کے برخلاف بھی کر کے بتاتے تھے، تاکہ اگر کوئی آدمی وہ نہیں کرتا ہے تو گناہ گار نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، پچھلے ہفتے میں نے دیکھا تھا اس کو، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اب یہ حکم ہو گیا، ایسا کرو، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے۔ اب اگر حکم آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اب اگر کوئی آدمی وتر کے بعد کچھ پڑھتا ہے تو کیا ہو جائے گا وہ؟ لیکن کسی کی طبیعت ہو سکتی عبادت کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی پڑھ کے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے بعد پڑھے تو کیا ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی تاکید کی ہے تو زیادہ بہتر کیا ہے؟
وطر کیا ہو، اور اگر کوئی پڑھ لے تو چل جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بتانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاکید کس چیز کی کر رہے ہیں امت کو؟ آخری نماز وطر ہونا چاہیے۔ تو اب یہ وجوب سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ سمجھ میں آیا کہ کسی چیز کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور اس کے برخلاف بھی کر کے بتا دیتے ہیں یا قول سے بتاتے ہیں، گنجائش ہے۔ جیسے بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، 3 مرتبہ آپ نے کہا ہر 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے۔ ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت، یہ دونوں کیا ہوتی ہیں؟ اذان اس کو کہا جاتا ہے۔ ہر 2 اذان اور اقامت بیچ میں نماز ہے۔ پھر آخری مرتبہ آپ نے کیا فرمایا؟ لمن شاء، جو پڑھنا چاہے اس کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لازم نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہیں ہوتا، لامرتهم، دیکھیے اب حدیثیں آپ کو واضح ہونے لگیں گی، لامرتهم، میں انہیں کیا کرتا؟ امر انہیں، امر کا مطلب کیا ہے؟ حکم، امر بالمعروف، معروف نیکی کا حکم دینا، کی تاکید کرنا، کرو، کمانڈ، آرڈر جس کو آپ کہتے ہیں، ایسا کرو کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وہ کیا کریں۔ تو دیے حکم، کیوں نہیں دیے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو کچھ احکام وہ ہیں جو لازم ہیں۔ کیسے معلوم ہوتا ہے کیا لازم ہے کیا لازم نہیں ہے؟ اس کا حکم موجود ہوتا ہے، اس کا حکم موجود ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چیز ایسی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو لیکن حکم نہ دیا ہو، تو وہ چیز لازم ہوگی یا نہیں؟ لازم ہوگی کہ نہیں؟ جس چیز کو آپ نے کیا ہو لیکن اس کا حکم نہ دیا ہو تو وہ لازم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصول اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو لازم ہوتی ہے۔ لیکن جیسے چاش کی نماز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو، تہجد کی نماز ہے آپ پڑھتے تھے، لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے۔ اور اگر حکم ہے کسی چیز کا، جیسے تہجد کا بعض روایات میں آیا ہے کہ اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، اوتروا یا اہل القرآن، یا آپ نے ایک حدیث میں کہا کہ اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا لیکن چھوڑ دیا۔ تو بعض روایات میں امر ہوتا ہے لیکن وہ امر ترغیب ہوتا ہے، امر وجوب نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ترغیب کے طور پر ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم تفصیل سے اور دیکھنا ہے ہم کو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کرو لیکن پھر آپ اس کی اجازت کہیں دے دیتے ہیں کہ نہیں کرے تو چلے گا، یا صحابہ میں کچھ اس کو کرتے تھے اور کچھ نہیں بھی کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے، یا آپ اس کے برخلاف کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوڑے تو بھی چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟